اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ سامعین، آج میں صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں پر جو ہے مشتمل کتاب ہے، اس میں سے ایک کتاب پڑھنا چاہوں گا، ایک جو ان کی دعا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ خالق کائنات نے کہاں کہاں قرآن مجید میں کہا یا کہاں کہاں احادیث میں اس چیز کی اہمیت کو باور کرایا گیا ہے کہ خالق سے دعا کی جائے۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتا ہے کالا ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ پروردگار عالم کو ہماری دعاؤں کا وہ محتاج نہیں، اس نے فرشتے اور ہر قسم کی جو مخلوق ہے وہ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن پروردگار عالم نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جب تمہارا کوئی بھی مسئلہ ہو یا جو بھی تم خواہش رکھتے ہو تو مجھ سے دعا مانگو۔ آپ دعا کا تاثیر یہاں سے آپ لے لیں کہ مولا حسین علیہ السلام نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو فرمایا تھا، اے بہن، اب جب تم کربلا کے بعد شام اور دوسری قیدوں میں جاؤ گی، تم سے تمہارا بھائی صرف یہ چاہتا ہے کہ مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آپ دیکھیے وہ ہستیاں جن کی وجہ سے اسلام بچا، وہ ہستیاں جن کے سر جو ہے نیزے کے اوپر بھی تلاوت کرتے رہے، وہ بھی نماز اور دعا کی کس قدر اہمیت بیان کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر دعا کرنے کی دعوت دی ہے۔ مثلا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38، ہنالکا دعان زکریا ربہ قالا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اس مقام پر زکریا نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، پروردگار مجھے اپنی عنایت سے صالح اولاد عطا کر، یقیناً تو ہی سننے والا ہے۔ پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 8 میں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرًّا دَعَاهُ، پروردگار عالم فرماتا ہے اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آپ، میں، ہم سب انسان خوشی کے موقع پر تو رب کو بھول جاتے ہیں، لیکن ذرا تکلیف ہوئی، بچہ بیمار ہوا، ہم بیمار ہوئے، فوراً ہم خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، خدا سے جو ہے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جو ہے صحت دے۔ تو یہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ جیسے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مجھے جو ہے پکارتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے، اس میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہو جب وہ تمہیں حیات آفرین باتوں کی طرف بلائے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ پروردگار فرما رہا ہے اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیجئے میں ان سے قریب ہوں، دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے، بیٹھے اور کھڑے میں مجھے پکارتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ زمر کی آیت نمبر 49 میں فرماتا ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، کہ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ پھر سورہ نمل کی آیت نمبر 26 میں فرماتا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، یا وہ بہتر ہے جو مضطرف کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔ روایات میں ہے کہ اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے جب آپ خدا نخواستہ کسی تکلیف میں ہوں، گرفت میں ہوں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 26، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ اس کے علاوہ سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے حاضر کر کے اس سے دعا کرتے ہیں۔
پھر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں۔ پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 108 میں فرماتا ہے کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے۔ پھر سورہ رعد کی آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے الیہ ادعو و الیہ مآب، میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے۔ پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں تم لوگوں سے نیز اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان سے علیحدہ ہو جاتا ہوں۔ پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخش دے۔ پھر سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، رات کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 میں فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا، یہ لوگ کارہائے خیر میں سبقت کرتے ہیں اور شوق اور خوف دونوں حالتوں میں ہمیں پکارتے تھے۔ پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے رسول حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف دعوت دیں۔ پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے ادعو ربکم تضرعا وخفیۃ، اے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ فرما رہا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو عاجزی اور خاموشی کے ساتھ۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، سورہ مومن کی آیت نمبر 60، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسے خوف اور امید کے ساتھ پکارو۔ پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پروردگار مجھے نماز پر قائم کرنے والا بنا، میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے پروردگار اور میری دعا قبول فرما۔ پھر سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 میں فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَؤُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہہ دیجیے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میرا پروردگار تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا۔ آپ دیکھیں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجیے کہ اگر تم دعا نہ کرتے تو پروردگار تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا۔ تو یہ تو خالق چاہتا ہے کہ مخلوق جو ہے اس کے آگے جھکے، اس سے کچھ مانگے۔ ہم دنیاوی طور پر کسی کے پاس مانگنے جاتے ہیں، ایک دفعہ وہ ہماری مدد کر دے گا، دوسری دفعہ جاتے ہیں وہ دل تنگ ہو کر مدد کرے گا، تیسری دفعہ جاتے ہیں وہ کہے گا میں مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ آپ خالق کی بارگاہ میں جھک کے تو دیکھیں، وہ لوگوں سے آپ کو غنی کر دیتا ہے کہ انسان کو لوگوں کا کوئی ڈر ہی نہیں رہتا۔ انسان جو ہے صرف اللہ کی لو جن کو لگ جائے وہ دنیاوی مسرتوں سے جو ہے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ خیر، سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں ہے دعاہم فیہا سبحانک اللہم، یہاں ان کی صدا سبحانک اللہم ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں ہے وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا کا خاتمہ الحمد للہ رب العالمین ہوگا۔ اب میں ائمہ اہل بیت اور دعا کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے خدا کی قسم یہی عبادت ہے، یعنی دعا، خدا کی قسم یہی عبادت ہے۔ اب امام دعا کے آداب بیان فرماتے ہیں کہ ادب کیا ہے، دعا کس طرح مانگی جائے تو مستجاب ہوگی۔ امام نے جو دعا کے آداب و شرائط بیان کیے، آپ فرماتے ہیں آداب دعا کی حفاظت کرو، تم یہ دیکھو کہ کس سے مانگ رہے ہو، کس طرح مانگ رہے ہو، کیوں مانگ رہے ہو۔ پروردگار عالم کی عظمت و بزرگی پر نظر رکھو، جو علم تمہارے قلوب میں ہے اور جن رازوں سے تم واقف ہو اس کے ذریعے تم اپنے صدور کا معائنہ کرو کہ کن امور میں نجات
اور کن میں ہلاکت ہے، صرف نجات کے لیے دعا مانگو۔ ارشاد خداوندی ہے، اور انسان کبھی کبھی اپنے حق میں بھلائی کی طرح برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے کہ انسان بہت جلد باز واقعہ ہوا ہے۔ یہ سورہ اسرا کی آیت نمبر 11 ہے۔ پھر اے انسان، تو جو کچھ مانگ رہا ہے اس میں فکر کر۔ دعا کا مفہوم یہی ہے کہ تم نے حق کو، حقیقت کو قبول کر لیا ہے۔ اب تم اپنے آپ کو پروردگار عالم کے لیے پگھلا دیتا ہے اور اپنے تمام اختیارات کو خداوند عالم کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور اب ہم وہ شرائط پیش کرتے ہیں کہ جن سے دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا قبول ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے معرفت پروردگار۔ ارشاد نبوی ہے، اگر تم اللہ کی معرفت رکھ کر دعا کرو تو تمہاری دعائیں پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہٹا دیں گی۔ دوسرے نمبر پر ہے خداوند عالم پر حسن ظن۔ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے سلسلے میں اپنے بندے کے ظن و گمان کے مطابق اس کی حاجات پوری کرتا ہوں۔ میں اس سے قریب ہوں، لہٰذا وہ میرے بارے میں خیر کے علاوہ کوئی ظن و گمان نہ رکھے۔ پھر بارگاہ خداوندی میں اضطرار۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے حضرت محمد بن حنفیہ کو بوقت وصیت فرمایا تھا کہ انسان اخلاص ہی کے ذریعے سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے۔ جب زیادہ شدت اور اضطراب اور گھبراہٹ ہوگی تو انسان اللہ سے خوف کھائے گا۔ خدائی راستوں کو اپنانا۔ جب بارگاہ خداوندی میں دعا کی جائے تو اس وقت فروتنی اختیار کی جائے۔ مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 40 راتیں عبادت میں گزاریں اور پھر دعا مانگی تو اس کی دعا قبول نہ ہوئی، تو اس نے حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، عدم قبولیت کا شکوہ کیا۔ حضرت عیسیٰ نے بارگاہ خداوندی میں اس کے متعلق سوال کیا تو پروردگار عالم نے فرمایا، اے عیسیٰ، اس نے مجھ سے دعا کی لیکن اس کے دل میں تمہارے متعلق شک تھا۔ یعنی خدائی راستوں کو اپنانا اور شک نہ ہو، یقین ہو، جس طرح کہتے ہیں نا یقین کامل ہونا چاہیے، تو پروردگار عالم جو ہے پھر تو دریا کے اندر رستے بنا دیتا ہے، تب انسان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر خداوند عالم کی طرف قلبی توجہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، بے شک خداوند عالم بھلا دینے والے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ پھر دعا کے وقت خضوع اور گریہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت دعا گریہ وزاری کرتے تھے۔ آپ کی وہی حالت ہوتی تھی جو ایک مسکین کی کھانا طلب کرتے وقت ہوتی تھی۔ غور کیجئے، وہ رسول جس کی خاطر خالق نے اس کائنات کو بنایا، جب وہ دعا کرتے تھے تو وہ کس طرح گڑ گڑا کر خالق کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ اسلامی روایات میں ہمیشہ آسانی کے وقت دعا کرنے کو پریشانی کے وقت دعا کرنے پر مقدم رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ حدیث نبوی ہے، تم آسانی کے وقت اللہ کو پہچانو، وہ تمہارا سختی کے وقت خیال رکھے گا۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا عہد خدا کی پاسبانی کے بارے میں، ارشاد خداوندی ہے، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو امام فرماتے ہیں، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے، اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اس کے علاوہ رسول خدا نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، اے ابو ذر، عمل کے بغیر دعا کرنے والا اس تیر چلانے والے کے شخص کی مانند ہے جو بغیر چلہ کمان کے تیر پھینکے۔ یعنی انسان کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ جو وہ دعا کرنے لگا ہے یا کر رہا ہے جس بارگاہ میں، اس کے لیے حد الوسع کوشش کرے۔ یہ صحیفہ سجادیہ کے شروع میں جو معصومین سے روایت تھی دعا کرنے کے بارے میں، یہ دعا کی اہمیت کے بارے میں ہم نے وہ پڑھا۔ انشاءاللہ آئندہ سے ہم صحیفہ سجادیہ کی دعائیں جو ہیں وہ پڑھیں گے، جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ امام سجاد کے صدقے، جو حسین ابن ابی طالب کے واحد فرزند بچے تھے کرب و بلا کے بن میں، جن کے ذریعے سے آگے نسل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلی، ان کے صدقے سے ہمارے تمام اعمال کو جو ہے قبول فرما،
اخلاص پیدا فرما، غیبت سے بچا، قرض سے بچا، قرض جس پر بھی ہے جلد از جلد ادا فرما، جو مومنین بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جن کی مسیحائی ہونے والی ہے، جو مشکل ہے اس کو ادا فرما۔ میرے والد علیل ہیں، پروردگار عالم ان کو صحت دے، ہمیں پنج دن پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ صلی علی محمد و آلہ